اس کی سند موجود آج دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جس کو اس انداز سے چیلنج کے ساتھ پیش کیا جائے. یہی وجہ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ قرآن جب تک مسلمانوں کی زندگی میں رہا مسلمانوں کو ترقی بلندی کامیابی ملتی چلی گئی. جب مسلمانوں کا تعلق قرآن سے چھٹا مسلمان گرتے چلے گئے. اعلان کیا گیا تھا تمام مسجدوں میں ادراک میں باہر کے لوگ نہ آتے. میں کہتا ہوں صرف قرآنی کی مسجدوں میں جمعوں میں جو اعلان ہوا تھا اگر اس میں سے آتے لوگ بھی آتے تو آپ کے بعد جگہ تنگ پڑ جاتی. آپ کو انتظام کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے دعویٰ کا ہے جتنا بھی تبلو قرآن کریم کی جو محبت اصلی ہونی چاہیے دل میں وہ ابھی ہم پیدا نہیں کر پائے اور کامیاب ہونے میں ضروری ہے. میں آپ سے کہتا ہوں جو مجموعہ آیا ہوا ہے میں اس سے کہتا ہوں درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو قرآن کی نسبت میں بلایا گیا ہے. قرآن کی محبت اور نصیحت میں جگاؤ. قرآن کی کسی چیز ہم تلفی نہیں کرتے اور اس قرآن کسی محنت کو اس کی مشقت کو رائے گاہ ضائع نہیں ہونے دیتا. قرآن کے لیے جتنا تڑپو گے رب سلسلات کی قسم یہ قرآن اندر سے آپ کو اتنا چمکا دے. اس لیے میں اور جب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اس جذبے کے ساتھ کان لگا کے ہو کہ یہ اعلان کسی دنیا کے مجلوب کا نہیں ہے, یہ کسی گورنر کا نہیں ہے, یہ کسی پروفیسر کا نہیں ہے, اس پروردگار کا کلام ہے جس نے علم والوں کو علم دیا ہے, جس نے آواز والوں کو آواز دی ہے, جس نے صلاحیت والوں کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہے. اس رب ذوالجلال کا کلام ہے. ہمیں اسے پوری عظمت کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اور ایک واقعہ صرف تقریر نہیں کرنی ہے اور کرتا رہتا ہے, صرف واقعہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. کسی بزرگ نے کہا میں نے کہا وہ آپ اچھا کر جائے وہ آئے اس بستی میں تلاش کرنے کے لیے مجھے اونچا درجہ اس کو ملا ہے. ہندی طرح معلوم کرے کہ یہ مسلم کرتے اس کی بڑی جان گرشا کے پاس گئے اور کہا کہ تیرا شوہر اور پہنچا اللہ کی آواز کا بڑا مقام ہے, بڑی عزت. کیوں ہوا ایسا, کیا کرتا تھا وہ ذرا یہ بتاؤ. بڑھیا نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہوا میرا شوہر تو مورکھا تھا, نہ پڑھنے آتا تھا نہ لکھنے آتا تھا, نماز پڑھتا نہیں پابندی سے, اور اس کے بعد رات کو جب کھانا کھا لیتا تو بستر پہ جانے سے پہلے وہ وضو کرتا, وضو کر کے اپنے پورے کپڑوں میں قطر لگاتا, خوشبو ملتا, قرآن کھول کر کے سامنے عزت کے ساتھ بیٹھتا اور ایک ایک لائن پر انگلی پھیرتا کرتا اور کہتا میرے رب یہ بھی تیرا کلام ہے جو بھی سچا ہے. دوسری لائن پر انگلی رکھتا, کہتا میرے پروردگار یہ بھی تیرا کلام ہے جو سچا ہے. اور آدھے گھنٹے میں صرف انگلی پھیرتا, پڑھنا نہیں آتا تھا, انگوٹھا چھاپتا جاہل تھا, لیکن وہ یہی کرتا رہتا تھا.
یہ میرے پروردگار یہ تیرا کلام ہے، یہ بھی سچا ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی سچا ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی سچا ہے۔ اور اخیر تک پھر اس کے بعد قرآن کو بند کر کے نمازوں سے لگاتا اور اس کے بعد بہت عزت کے ساتھ اللہ پڑھتا اور سو جاتا۔ بس اس قرآن کے اکرام کی وجہ سے اللہ اپنی عزت میں اس کو مکانوں کو جوڑتا ہے۔ ہم کھیل تماشا ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس صلاحیت ہے، گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کے لیے، بے ایمانوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ جسے اللہ کے کلام کے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے، جب اللہ کے کلام کی جگہ ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو اللہ کی دل میں ہماری جگہ کہاں سے ہوگی؟ اس لیے یہ پورا معلومات ہمارا کرے انشاءاللہ کہ تیرے لوگوں کو توفیق ملی اللہ کی طرف سے۔ اتنے لوگ یہاں آئے جس کو یہاں سے موقع ملا وہ آئے، یہ سارے مشاہدہ کرے کہ اس پورے پروگرام میں ہم انشاءاللہ پورے سکون اور پورے وقار کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔